سپورٹ چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے, کوئی حیدرآباد سے ہوگا, ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے اینڈ ہی ہیو نو گارنٹی ٹو ٹیک اے گڈ فیوچر. اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا, بٹ ہی از ٹرائنگ, اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی, جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے, میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی, وطن کی یاد بھی ستائے گی, وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا, مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے, رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. بٹ what is my topic today? میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے, بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں, 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا, 60 سال 50 سال 70 سال, ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا, یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے, کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن. جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا, مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا, جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں, آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے, اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے, تو آپ پڑھتے ہی نا, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے, جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے. دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز, ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے,
بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے، مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں، 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی۔ کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں، بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں، اربوں مسلمان ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ، سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، اس کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اب سنو، یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے۔ جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ سنو، جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے، کوئی 55 میں چلا جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی۔ وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے، آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو، آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے، بہت شوق سے، بڑی رغبت سے کھائیں گے۔ اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا، اتنی لذت نہیں آئے گی۔ فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی، ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی۔ اے دنیا کی گندی شراب پینے والو، اے دنیا کے حرام کھانے والو، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ جنت۔ اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں، گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں